الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں اور تمام دینی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت جو مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے، جو مہینہ ہم سب کے سامنے ہے، اس مہینے کے بارے میں ہم سب کو علم ہے، ہم کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بابرکت اور کتنا عظیم الشان مہینہ ہے. اس کی فضیلت، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں، اس کا تذکرہ ہم نے بار بار سنا ہے. اور دین کے ہر عمل کی فضیلت اور اتنا دین جتنا ہماری ضرورت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دین جو ہماری ضرورت ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن غفلت، سستی اور شیطان کا ایک چونکہ ہمارے اندر اثر اور دخل رکھا گیا ہے، اس وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے آخرت کا ذکر، دین کا ذکر، دین کی باتیں کرتے رہا کریں تاکہ ایمان تازہ ہوتا رہے اور اعمال کرنا آسان ہوتے رہیں. ہم خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک اچھے ماحول میں بیٹھتے اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے ماحول سے جوڑتے ہیں اور دین کی بات جہاں ہوتی ہے وہاں پر محتاج بن کر اور ضرورت بن کر جب ہم اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور ہمارے اعمال میں فرق پڑتا ہے. اور جب ہم ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے ماحول سے کٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر بے شمار غفلتیں اور بے شمار کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے اعمال کی کوتاہیاں، ہم ہوں یا آپ ہوں، اگر ہم اپنے آپ کو اچھے ماحول سے کاٹ لیں گے، دور کر لیں گے اور اچھے ماحول میں نہیں رہیں گے تو پھر ہم اچھے اعمال نہیں کر پائیں گے. ہم تو ہم ہیں، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے تھے کہ اے نبی علیہ السلام، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے. جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ جب ہمیں سمجھاتے اور بتاتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم آپ کی مجلس سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو بہرحال یہ مجلسیں ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، یعنی دین کی بات کا کہنا اور سننا ہمارے لیے، ہمارے کھانے، ہمارے پینے اور ہماری دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سے زیادہ ضروری ہے. ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کا محترم اور مبارک مہینہ ہے. اور یقیناً ہم لوگ روزوں کا اور تراویح کا اہتمام کر رہے ہوں گے، لیکن اس مرتبہ کا جو رمضان ہمیں ملا ہے، اس مرتبہ جس انداز سے ہم رمضان میں انٹر ہوئے ہیں، رمضان میں داخل ہوئے ہیں، وہ شاید ہماری زندگی کا پہلا رمضان ہے کہ اس طریقے سے ہمیں یہ رمضان ملا ہے. اس لیے کہ وہ مسجدوں کا آباد ہونا، وہ چہل پہل اور وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ رحمت کا ماحول، وہ سب ہمارے سامنے نہیں ہیں. لیکن
مسجد کے دروازے ضرور بند ہیں، مسجدیں ضرور ہمارے لیے بند کر دی گئی ہیں، لیکن میرے محترم عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا اور اپنی معافی کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا دروازہ مغفرت کا، رحمت کا ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ہر وقت، ہر آن ہمارا رب ہماری مغفرت کو تیار ہے، بلکہ ہمارا رب ہر وقت ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ، جب کوئی گنہگار بندی گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کے یہ کہتا ہے کہ اے باری تعالی ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے آپ کی نافرمانی ہو گئی، تو یقین جاننا چاہیے کہ جس وقت اس کے دل سے یہ بات نکلتی ہے اپنے رب کے سامنے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا، بلکہ عجیب حدیث میں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو کے توبہ کر لے۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی میں، یعنی وہ حدیث جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ گنہگار نہ ہو، یعنی تمام کے تمام لوگ گناہ نہ کریں، ایسے لوگ ہو جائیں کہ کوئی گناہ ہی نہ ہو ان سے، تو اللہ فرماتا ہے ایسی مخلوق کو ختم کر دیں گے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور پھر ہمارے سامنے حاضر ہو کے توبہ اور استغفار کریں گے۔ بہرحال ہم نے چونکہ اپنے رب کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا اور اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کو نہیں پہچانا، اس لیے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ مہینہ جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ اسی لیے ملا ہے، یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کو حاصل کر لیں۔ وہ جو ہر وقت متوجہ ہے، پورے سال متوجہ رہتی ہے، سال کے 12 مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں آتا، کوئی رات ایسی نہیں آتی جس رات میں اللہ رب العزت اپنی مغفرت کا دروازہ بند کر لیتا ہو اور اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لیتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ نہیں ابھی بعد میں آنا، ابھی جو ہے یہ موقع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دن کو اپنا ہاتھ دراز کرتے ہیں تاکہ رات کے گنہگاروں کو معاف کریں، اور رات کو اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں تاکہ دن کے گنہگاروں کو معاف کریں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے، اور انسان کی زندگی میں اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ اس کو موت کا آخری لمحہ نہ آ جائے، اس وقت سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو رمضان آتا ہے، یہ جو ہمیں عبادتیں ملی ہیں، ان کا ہمیں مقصد سمجھنا ہے۔ آج ہم نے جو عنوان آج کے لیے طے کیا ہے اور جو ٹاپک آج کے لیے ہم نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روزے کا مقصد، کہ روزہ کیوں فرض ہے، روزہ کا کیا مطلب ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ بس ایک رسم ہے، ادا کر لی جائے، بھوکا رہ جائیں پورا دن اور شام کو افطار کر لیں اور ہمیں ایک ثواب مل جائے گا؟ کیا صرف ثواب کے لیے ہے یہ، یا اس کا اور کوئی مقصد ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوان دوستو، ہم آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے کیا بتایا ہے روزے کا مقصد۔ ہر عبادت کا اللہ رب العزت نے مقصد بتایا ہے، اور تمام عبادتوں کا مقصد جو ہے وہی مقصد روزے کا بھی ہے۔ تمام عبادتوں کا کیا مقصد ہے؟ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی بڑائی میں، اس کی عزت میں، اس کی کبریائی میں فرق پڑ جائے گا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال میں ہمارے سجدوں اور ہماری عبادتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ اگر تمہارے سارے انسان و جنات، سارے کے سارے لوگ
ایک ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تمہارے درمیان کا سب سے گنہگار انسان ہے، اور اس گنہگار جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے، تب بھی تمہارے رب کی قدرت اور طاقت اور تمہارے رب کی بڑائی اور تمہارے رب کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ خدا ہے وہ خدا رہے گا، وہ رب ہے وہ رب رہے گا، وہ معبود ہے وہ معبود رہے گا۔ ہمارے سجدوں سے نہ اس کی عزت میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کی بڑائی میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کے رب ہونے میں فرق پڑتا ہے۔ بہرحال تو پھر اللہ نے ہمیں یہ عبادتیں کیوں دی؟ جب اللہ کو عبادت سے اس کے رب ہونے میں فرق نہیں پڑتا تو ہمیں یہ عبادتیں کیوں دی گئی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ میرے محترم عزیز نوجوان دوستو، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، اے لوگو اپنے رب کا کہا مانو، اے لوگو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اے لوگو اس راستے کو اختیار کرو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے طے کیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کیوں تم اس راستے پر چلو، کیوں تم اپنے رب کے راستے پر چلو؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے چلو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہاری جو بندگی ہے اس کا اظہار ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم ایک عاجز فقیر بندے ہو، تم ایک با اختیار خدا کے بندے ہو۔ یہ ہے مقصد عبادتوں کا۔ عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ڈھیر ساری نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے بندہ بن کے، عاجز بن کے، فقیر بن کے حاضر نہیں ہوتے، اور اپنے رب سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ ہی اس زمین کے مالک ہیں، آپ ہی اس آسمان کے مالک ہیں، آپ ہی اس کائنات کی ہر چیز کے مالک ہیں، آپ اس پوری دنیا کے مالک ہیں اور شہنشاہ ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے سوال کرتی ہے، ہر چیز آپ ہی سے سب کچھ مانگتی ہے، اور تمام ضرورتیں آپ ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس کو یوں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب، ساری کے ساری مخلوق اللہ کے سامنے سوال کرتی ہے، اور سب کی ضرورتیں اللہ سے پوری ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب یقیناً ایمان والے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ ہی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے بھی بہت سے لوگ پیدا ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کا انکار کرتی ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، کریٹر کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا اظہار فرمایا اور اظہار کر کے دکھایا کہ دنیا میں ایک ایسا چھوٹا سا نہ دکھنے والا جرثومہ اور کیڑا پیدا کیا جس کے سامنے تمام طاقتیں عاجز اور بے بس، تمام ٹیکنالوجی اس کے سامنے جھک گئی، اور اپنی زبان سے بھلے وہ آج یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری بیماری کو اے خدا دور کر دیجئے، لیکن آج ان کا دل اور ان کی حالت یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ضرور ہے، اس دنیا کا کوئی خالق اور مالک ضرور ہے، اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس عقیدے کو ہر وقت دھیان میں رکھیں کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمیں کوئی رزق دیتا ہے، ہمارے لیے کوئی پھل لگاتا ہے، ہمارے لیے کسی نے یہ دنیا سجائی اور بسائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے کی عبادت کرو، اپنے رب کا کہا مانو، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ بھائی تم عبادت کرو اللہ کی، اللہ نے فرمایا اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ مالک ہے تمہارا، وہ تمہارا خالق ہے، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تم موت سے کیا ٹکر دکھا کے تم کیا موت کو ٹکر دے سکتے ہو؟ کیا موت سے بھاگ سکتے ہو؟ اگر کوئی موت سے بھاگ جائے اور اپنے
تمام آس پاس کی چیزیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس سے بھاگ جائے اور وہ انکار کر دے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، خالق کوئی چیز نہیں ہے، مالک کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اگر ہم نے یہ مانا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اے لوگو ہماری عبادت کرو، ہمارے سامنے جھکو، ہماری بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وہ رب جو تم کو عبادت کا حکم دے رہا ہے وہ اس لائق کیوں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کیوں نہ اس کو چھوڑ کر کسی کے سامنے جھکا جائے؟ کیوں نہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے؟ یہ کیا بات ہے کہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے اور اللہ ہی سے تعلق بنایا جائے؟ یہ کیوں ہے؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو کہ ہم ہی نے اس زمین کو بچھایا ہے، ہم ہی نے آسمان کو بنایا ہے، ہم ہی نے غلوں کو اگایا ہے، ہم ہی نے زمین سے تمہارے لیے اناج کو اگایا ہے، تمام دنیا کی ضرورتوں کو تو ہم ہی پیدا کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایسا چیلنج کیا ہے قرآن میں اپنے رب ہونے پر، جو اللہ نے دلیل دی ہے وہ یہ دلیل نہیں دی کہ دنیا کو دیکھو بڑی چمک دمک کتنی حسین ہے، ایسی عمارتیں ہیں اور ایسے ملک ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، اس پہ غور کرو۔ اللہ نے کبھی یہ قرآن میں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو دیکھو۔ اب جب آدمی نگاہ ڈالتا ہے آسمان پہ تو اس کی آنکھیں الٹی واپس آ جاتی ہیں اور اس کا دل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کا کوئی بنانے والا خالق ضرور ہے، کہ جس نے اتنی پلاننگ کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اور چاند کو، سورج کو، زمین کی مختلف جو چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے اسی لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو اور ان چیزوں پر نگاہ ڈال کے اپنے رب کی پہچان کر کے ہماری بندگی کرو۔ اب اللہ رب العزت نے ہم کو بندگی کا، ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کے سامنے جھکیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ رمضان آئے تو روزہ رکھو اور 20 رکعت تراویح پڑھو اور اس طریقے سے بس کرو، لیکن تمہارا دل اللہ سے غافل رہے، کوئی محبت، کوئی تعلق اور کوئی دھیان پیدا نہ ہو۔ ایسی نمازوں کا ہمیں حکم نہیں ہے اور نہ ایسے روزوں کا حکم ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ کا تعلق حاصل کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ قرآن نے روزوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا کوئی رب ہے اور وہ ہماری زندگی کا حساب کتاب کرے گا۔ بس اتنی سی بات ہمیں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں سجدے میں ڈالتا ہے، کبھی ہمیں بھوکا رکھتا ہے، کبھی ہمیں جو ہے اپنے مال سے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے اپنا مال خرچ کر کے حج کے لیے جاؤ اور وہاں مال خرچ کر کے اپنے آپ کو ان اعمال سے جوڑ کر بتاؤ کہ ہاں ہمارا کوئی رب ہے، ہم اپنے رب کا کہاں مانیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، روزوں کا حکم دیا ہے، اور مختلف عبادتیں جو فرض ہیں اس کا حکم دیا ہے، اور جو فرض نہیں ہیں اس کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن انسان کو یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے ادا کرنے میں بالکل وہ کمال پیدا کر لے، پرفیکٹ ہو جائے، یہ حکم نہیں ہے۔ یعنی کوئی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبادتیں اس کی بالکل مکمل ہو جائیں، پرفیکٹ ہو جائیں، اور اس کی عبادتیں ایسی ہو جائیں کہ اس میں نہ دنیا کا خیال ہو، نہ
وہ جو ایسی عبادتیں اس کی بنی نہیں سکتی کہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بالکل مقبول ہو جائے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم ایسی عبادت کرنے والے بن جاؤ کہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ تمہارا کوئی رب ہے جو تمہاری زندگی کا حساب کتاب کرے گا۔ بہرحال روزوں کا مقصد اور تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو تقوی ہے، یہ جو تقوی اور اللہ کا ڈر ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے اللہ کا، ہمیں اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو پھر ہماری عبادتوں میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ اور اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو پھر ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہو جائے گی اور ہماری عبادتوں کا لطف بڑھ جائے گا اور ہمیں مزہ آئے گا۔ بہرحال یہ جو مقدس مہینہ ہم سب کے سامنے ہے، اس مہینے کا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور جب ہمارے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس تقوی کی بنیاد پر، اس ڈر کی بنیاد پر ہمیں اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو، اگر تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی تقوی سے بھر جائے۔ اور تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے عالم ہی کی حاصل ہوگی یا کسی بڑے بزرگ کو حاصل ہوگی اور ایک عام آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس تقوی تو یہ ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں اور جہاں پہ بھی ہیں، ہم بس اتنا خیال کرنے والے ہو جائیں کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہمارا کوئی جو رب ہے، خالق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ ہماری زندگی کا حساب لے گا۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اس ڈر سے اگر ہم رک گئے تو پھر ہم نے تقوی کو مکمل کر دیا، بھلے ہم اس کے بعد پھر وہ گناہ کر جائے۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہے تھے لیکن ہمیں یہ خیال آ گیا، ہم تنہائی میں تھے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، لیکن صرف یہ خیال آیا کہ یار اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو دیکھ رہا ہے اس اللہ کے دیکھنے کے نتیجے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ بس یہی تقوی ہے، یہی اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور اسی تقوی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کو بہت بھاری چیز سمجھتے ہیں، اور اسی تقوی میں اللہ رب العزت ہم سے کیا وعدہ فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اتنا ڈرنے والے ہو جاؤ تو ہم تمہارے لیے راستے کھول دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم ان کو معاف کرتے رہیں گے۔ اس لیے کتنا عظیم یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہم آپ غور کریں کہ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس روزے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، روزے سے تقوی کیسا پیدا ہوگا؟ روزے سے تقوی کیوں پیدا ہوگا اور کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ نام ہے صرف بھوکا رہنے کا نہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکا رہیں اور بھوکا رہنے کے بعد شام کو افطار کر لیں، نہ ہمارا دن میں زبان صحیح رہی، نہ ہماری آنکھیں صحیح رہیں، نہ ہمارا کان صحیح رہا، ہم نے جیسے چاہا جو چاہا بولا، جو چاہا دیکھا، جو چاہا۔ اس طریقے کا اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر اس روزے سے تو یقیناً تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم روزہ رکھیں تو یہ نیت کریں کہ ہم زبان کو بھی صحیح رکھیں گے، یعنی زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے، کانوں کا بھی روزہ رکھیں گے، تب ہمارا حقیقی معنوں میں روزہ مکمل ہوگا۔ روزے کی دو شکلیں ہیں، یعنی دو چیزیں روزے کے اندر ہیں۔ ایک تو ظاہری چیز ہے کہ صبح سے شام تک کے بھوکا رہنا اور بھوک پیاس کے حالت میں دن گزارنا اور شام کو افطار کرنا، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھا ہے، اسی طریقے سے
ہم صبح سے لے کر شام تک اس عادت کو اپنانے کی کوشش کریں کہ آج ہم صبح سے شام تک اپنی زبان کو چیک کریں گے کہ کہیں اس سے جھوٹ تو نہیں نکل رہا، اس سے غیبت تو نہیں نکل رہی، اس سے کسی دل کی آزاری تو نہیں نکل رہی۔ اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہم نے روزہ رکھا، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے دل کی حفاظت کی، اپنے آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، تو یقین جانیے 1 مہینہ ہم جب ایسا روزہ رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ یہ پوری ایک ٹریننگ ہے، اس میں ہم ٹرینڈ ہو جائیں گے۔ ہمیں بالکل ایک جیسے کسی کو کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی، شروع میں وہ اس سے بہت چھوڑنا چاہتا ہے، ہمیں شکایت ہے نا، ہر نوجوان کو شکایت ہے، ہر مرد عورت کو شکایت ہے کہ ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں، ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، ہم سے جو ہے آنکھوں کی بے حیائی نہیں چھوٹتی، ہم سے کانوں کے گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو اللہ نے یہ موقع تو بہترین دیا ہے کہ ہم 1 مہینے اپنے آپ کو ذرا سا روک کے رکھیں، اور پھر تھوڑی سی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی۔ جب ہمیں رمضان جائے گا اس کے بعد ہمارے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی، ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں وہ گناہوں سے روکنے میں مدد دے گی۔ ہم 1 مہینے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے زبان کو بھی روک کے رکھیں، اپنے کانوں کو بھی روک کے رکھیں، اپنے دل کے جذبات کو، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں غلط خیالات کو بھی روک کے رکھیں، تو انشاءاللہ رمضان جب جائے گا تو ہمارا پورا سال اچھا گزرے گا۔ یہ باقاعدہ یہ ایک تجربہ ہے کہ جس کا رمضان اچھا اس کا پورا سال اچھا۔ تو رمضان کو ہم معمولی نہ سمجھیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو روزے ہیں صرف بھوکا رہنے کا نام ہے، اور بھوکا رہیں گے تراویح پڑھیں گے اور ثواب مل جائے گا۔ تو ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم روزوں کو روزوں کی طرح رکھیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے دل کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زبان سے ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں زبان سے کہ وہ ہمارے لیے جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہیں۔ بہت بڑے بڑے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر تم لوگ ہمیں 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، صرف 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، کہ اگر تم یہ ہمیں گارنٹی دے دو کہ تم زبان کا صحیح استعمال کرو گے اور شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو گے، تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ہے کتنی اہم چیز زبان، کہ زبان ہی جنت میں پہنچا سکتی ہے اور زبان ہی ہمیں جہنم میں گرا سکتی ہے۔ اور ہمیں صرف یہ رمضان میں پابندی نہیں کرنی ہے زبان کی، ہمیں پورے سال اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں زبان جو دی گئی ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، میٹھے بول بولنے کے لیے، لوگوں کو تسلی دینے کے کلمات کہنے کے لیے، اچھی بات کسی کو بول کر خوش کرنے کے لیے زبان دی گئی ہے، نہ کہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس زبان سے ایسی بات نکالیں جس سے کسی کا دل دکھے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور سب سے بڑا گناہ زبان کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی غیبت کریں، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اگر ہم غیبت میں لگے ہیں تو پھر اس سے زیادہ خطرناک اور کیا بات ہوگی۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کا ہم اندازہ نہیں لگ سکتے۔ اللہ قرآن میں جو بات فرماتا ہے ہم ذرا اس پہ غور کریں اور دھیان سے اس بات کو سنیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں غیبت کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے، ہم اس کی بات کریں، ایسی بات کریں کہ جب وہ سنے گا تو اس کو وہ بات بری لگے گی، یعنی ہم ایسی بات کسی کی پیٹھ پیچھے کریں کہ ہم وہ بات اس کے سامنے کرنے میں بچنا چاہتے ہوں، یعنی وہ بات اس کو بری لگے گی بھلے وہ بات اس کے اندر موجود ہو، تو یہی غیبت ہے۔ اور اس غیبت کے بارے میں معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ آج معاشرے میں اگر کوئی زنا کر جائے، کوئی جو ہے بدکاری کر جائے تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہر گھر میں ہر ایک اس غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے غیبت کے بارے میں، اس کی گندگی، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ غیبت کتنی گندی چیز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟
یہ ایک اللہ رب العزت نے مثال دی ہے۔ مثال اس لیے دی ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ غیبت کی گندگی کتنی خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں